السلام علیکم، میں ہوں پارس جہاں سے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک طوطا کسی ٹھنڈے علاقے سے گزر رہا تھا۔ اس دوران وہ اتنا ٹھنڈا ہو گیا کہ بالکل جم گیا اور زمین پر گر گیا۔ وہاں ایک بھینس گھاس چر رہی تھی، اس نے طوطے کے اوپر گوبر کر دیا۔ اب گوبر کی گرمائش سے وہ جمع ہوا طوطا کچھ بہتر ہوا تو اس نے پھر چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ اتنے میں وہاں ایک بلی آئی اور بلی نے پرندے کو گوبر سے باہر نکالا، اچھی طرح سے صاف کیا اور کھا گئی۔ اس حکایت سے پھر 3 سبق اخذ کیے گئے ہیں۔ پہلا یہ کہ ہر تنقید کرنے والا آپ کا دشمن نہیں ہوتا۔ دوسرا یہ کہ آپ کو تحفظ دینے والا یا پناہ دینے والا یا آپ کا دفاع کرنے والا ہر شخص آپ کا دوست نہیں ہوتا، کیونکہ ظاہر ہے کہ منافقت کے کئی درجے ہوتے ہیں نا۔ ہر وہ شخص جو آپ کی راہ ہموار کر رہا ہوتا ہے یا آپ کو یقین دلا رہا ہوتا ہے کہ وہ صرف آپ سے مخلص ہے، آپ سے وفادار ہے، ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہی ہو۔ جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے نا تو پھر بوجھ اتارے جاتے ہیں۔ اور تیسرا اور سب سے اہم سبق یہ کہ اگر آپ کسی مشکل میں آ ہی گئے ہیں تو پھر خاموش رہیں، چونکہ وار کرنے والے موقع کے انتظار میں ہوتے ہیں۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ یہ سبق نہ تو خواجہ آصف اور نہ ہی ان کے طوطے سیالکوٹ کے ADCR اقبال سنگھیڑا کو یاد رہا۔ خواجہ آصف ممکنہ خطرات کی وجہ سے بول کر پھنس گئے اور ان کے طوطے سے تو چند دن میں ہی کروڑوں کی ریکوری بھی ہو گئی ہے۔ اچھا، یہ اقبال سنگھیڑا وہی شخص ہے جو یہ حالیہ الیکشن میں سیالکوٹ کا RO بھی تھا، جس کی گرفتاری پر ریحانہ ڈار نے یاد ہے کہ کہا تھا کہ میری سیٹ پر جعلی فارم 47 تیار کرنے والا اللہ کی پکڑ میں گیا ہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ اب خواجہ آصف بھی اس پکڑ سے نہیں بچ سکیں گے۔ کیا واقعی خواجہ آصف کے طوطے پر ہاتھ ڈالنے کا مقصد ان کو ٹارگٹ کرنا ہے، یا خواجہ آصف نے روایتی جلد بازی سے کام لے کر اپنا کام ہی خراب کر لیا ہے؟ ان دونوں سوالات کو حقائق اور آپٹکس کے تناظر میں ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، اس حوالے سے گزشتہ روز میری نظر ایک تصویر پر پڑی جس میں خواجہ آصف بوتھ ہینڈز ڈاؤن میاں محمد نواز شریف کے سامنے ایسے بیٹھے ہیں جیسے وہ اسکول میں ہاتھ پر سیاہی ملنے والا بچہ استاد کے سامنے مٹھیاں بند کر کے الٹا ہاتھ آگے کر کے بیٹھتا ہے کہ استاد کہیں ہاتھ کی صفائی نہ چیک کر لے، لیکن سیاہی کی رپورٹ تو استاد کے پاس پہلے سے ہی موجود ہے۔ اس لیے خواجہ آصف نے ان سے نظریں ملانے کے بجائے سامنے زمین پر رکھے کارپیٹ پر گاڑی ہوئی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ کارپیٹ پر بنے نقشوں میں انہیں اس کھوئے ہوئے طوطے کی تلاش ہے، مگر دوسری طرف میاں محمد نواز شریف ان کی اس حالت سے بالکل ہی بے نیاز دکھائی دیتے ہیں۔ ان کی نظریں خواجہ آصف کی دائیں طرف کھڑکیوں سے باہر لان پر جمی ہوئی ہیں جہاں صرف ہریالی نظر آ رہی ہے۔ وہ کیا سوچ رہے ہیں یہ تو پھر اللہ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے، لیکن یہ تصویر نان وربلی بہت کچھ بتا رہی ہے۔ چونکہ یہ ایک خصوصی ملاقات تھی جہاں آزاد میڈیا کو رسائی نہیں تھی۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جو تصویر ہے وہ میاں محمد نواز شریف کی میڈیا ٹیم نے ریلیز کی ہے اور وہ اس سے بہتر میڈیا آپٹکس بھی دکھا سکتے تھے، لیکن انہوں نے خواجہ آصف کو نظریں چراتے ہوئے دکھایا جیسے کوئی شخص انتہائی احساس ندامت کا شکار ہو، اپنے کسی کیے یا کسی بات پر پشیمانی کا اظہار کر رہا ہو، لیکن سامنے والا اس سے کچھ زیادہ امپریس دکھائی نہیں دیتا، جس سے نان وربلی یہ پیغام دینے کی کوشش کی گئی کہ کرپشن کے معاملے پر میاں محمد نواز شریف اور ان کی بیٹی کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ لیکن پریس ریلیز میں یہ کہا گیا ہے کہ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور ملک کی مجموعی صورتحال پر بات ہوئی ہے۔ تو ہوئی ہوگی، یہ باہمی دلچسپی کے امور ہی کا تو معاملہ ہے، لیکن پھر بلی تھیلے سے باہر آ گئی۔ میں ہرگز اس بلی کی بات نہیں کر رہی جس کے قبضے میں خواجہ آصف کا طوطا ہے۔ میرا